بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الوصایا میں ہے۔ آج کتاب الوصایا کی چوتھی فصل ہم پڑھیں گے۔ 3 فصل پہلے ہم پڑھ چکے، چوتھی فصل جو ہے وہ وصایا کے بارے میں ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ وصایا کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ کیا واو کو کسرہ دے کے پڑھنا چاہیے وصایا یا وصایا؟ اس میں پھر وصایت کی ہلکی پھلکی تعریف بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر چھوٹے بچے آپ کی تحت کفالت آپ کی سرپرستی میں تھے، ان کے بارے میں بھی آپ کسی کو وصیت کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر وصیت کریں گے تو اس بندے کا نام کیا رکھیں گے؟ جبکہ پہلے جس کے لیے وصیت کی جا رہی تھی اس کا نام تھا مصالح، یعنی جس کے نفع میں وصیت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر تو اس کے نفع میں کوئی وصیت نہیں، بلکہ اس کے کام کے بڑھانے کی وصیت ہے۔ بھائی میرے بچے کے اسکول کا بھی خیال رکھنا، میرے بچے کے گھومنے پھرنے کا بھی خیال رکھنا، کھانے پینے لباس کا بھی خیال رکھنا۔ تو اس قسم کے اگر موسی کام کرنے کی وصیت کرتا ہے کسی بندے کو، تو وصیت کرنے والا تو وہی موسی رہے گا، لیکن جس بندے کو وصیت کر رہا ہے اب اس کا نام مصالح نہیں بلکہ اس کا نام وصی ہوگا۔ تو پھر جو بندہ وصی بننا چاہتا ہے اس کی شرائط کیا ہیں، تو انشاءاللہ عبارت میں یہ چیزیں آپ کے طرف۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل جو ہے وہ فی الوصایت، وصایت کے بارے میں ہے۔ بکسر الواو و فتحہ، وصایت کے واو کو آپ کسرہ بھی دے سکتے ہیں اور فتحہ بھی۔ اب ہم جو نحو کی کتابوں میں پڑھے تھے تو بکسر الواو او فتحہ ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ او تخیر پہ دلالت کرتا ہے جبکہ واو جمع پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسرہ بھی اور فتحہ بھی، جبکہ دونوں تو ایک ہی وقت میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ وہی یہ وصایت کیا ہے؟ استنابت الموسی، موسی کا نائب بنانا، غیرہ اپنے غیر کو، بعد موت ہی اپنے مرنے کے بعد، پھر تصرف کہ وہ بندہ تصرف کرے، فی ما ان امور میں، کان للموسی جن امور میں موسی کو حق تھا، کس کا؟ اتصرف فی ہے کہ موسی بھی ان چیزوں میں تصرف کر سکے۔ من اخراج حق، مثلا موسی کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی تھی، یہ کہتے بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں زکوٰۃ نہیں نکال سکا تو میرے مال سے زکوٰۃ نکالنا۔ او استیفاء حق، یا موسی کسی سے اپنا حق لیتا تھا ہر سال، ٹھیک ہے بھائی میرا وہ حق لے لینا۔ او ولایت علی طفل، یا کسی بچے پر سرپرستی کا اسے کہتا ہے۔ او مجنون، یا کسی پاگل پر سرپرستی کا اسے کہتا ہے۔ یملک الولایت علیہ بالاصالۃ، موسی صاحب مالک تھا سرپرستی کا اس بچے پر اور اس پاگل پر، بالاصالۃ یعنی شرعاً اس کی ڈیوٹی تھی، یہ اس پاگل کا باپ تھا یا اس کا دادا تھا۔ او بالعرض، یا کبھی کبھی بنیادی حوالے سے اس کو سرپرستی نہیں ملی تھی، عارضی طور پر اس کو سرپرستی ملی تھی۔ کیسے عارضی طور پر سرپرستی ملے گی؟ مثلا بچے کا سرپرست کوئی اور تھا، وہ اس موسی کو وصی بنا کر گیا۔ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْأَطْفَالِ، بتحقیق صحیح ہے وصیت کرنا بچوں کی، بالولایت ہے کہ بھائی تم بچوں پر سرپرستی کرنا، من الاب والجد، یہ وصیت وہ شخص کر سکتا ہے جو بچوں کا باپ ہو یا جد۔ اب عربی زبان میں جد دادا کو بھی بولتے ہیں، نانا کو بھی بولتے ہیں، دونوں کو جد بولتے ہیں۔ لہو کی ضمیر اب کی طرف جائے گی، یعنی باپ والا جد، یعنی دادے کو یہ حق ہے، نانا کو یہ حق نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ، جتنا یہ اب اور جد کا سلسلہ بڑھتا جائے، یعنی باپ دادا، پھر باپ کا دادا، پھر دادے کا دادا۔ اب الوصی لأحدہما، یا یہ ہے کہ یہ وصیت وہ شخص کرے گا جو خود وصی بنا تھا، باپ کی طرف سے یا دادا کی طرف سے۔ المعزون لہو، اس وصی کو اذن تھی کہ تم بھی کسی کو وصی بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو۔ من احدہما، احدہما کی ضمیر جائے گی باپ اور دادا کی طرف۔ فی الإصاء لغیرہ،
ان کی طرف سے کیا اذن تھی کہ تم وصی بنا سکتے ہو اپنے غیر کو. فلو نہا ہو، اگر منع کرے باپ یا دادا ہو اس وصی کو، ان ہو عیسیٰ سے، کہ بھائی تم کسی اور کو وصی نہیں بنا سکتے ہو، تو لم تصح اجماعا، تو یہ وصی پھر اپنا کسی اور کو وصی نہیں بنا سکتا ہے. ولو اطلق قیل، اگر مطلق کسی باپ دادا نے بنایا کہ بھائی تم میرے بچوں کی جو ہے وہ سرپرستی کرنا، مطلق کا مطلب نہ اس کو اجازت دی کہ کسی اور کو وصی بنا سکتے ہو، نہ ہی اسے منع کی، تو قیل ایک قول کہتا ہے جاز، یہ وصی پھر کسی اور کو وصی بنا سکتا ہے. کیوں؟ لظاہر مکاتبت صفار، صفار ایک شخص ہے، مکاتبہ انہوں نے کوئی خط و کتابت کی تھی کسی امام کو، اس امام نے کوئی ایسے الفاظ لکھے تھے کہ ہاں یہ کسی کو مطلق کی صورت میں وصی بنا سکتا ہے. پھر دوسری دلیل کہ یہ بندہ اطلاق کی صورت میں کسی کو وصی بنا سکتا ہے. وَلِأَنَّ الْمُوسِی أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ، بتحقیق موسی نے اس وصی کو اپنی جگہ پر قائم مقام کیا ہے. فَيَثْبُتُ لِلْوَصِی، تو پھر اس وصی کے لیے ثابت ہے ولایت اور سرپرستی میں سے ما یثبت للموسی، وہی چیز جو موسی کے لیے ثابت ہے. یعنی جیسے موسی کسی کو وصی بنا سکتا ہے، یہ وصی بھی کسی اور کو وصی بنا سکتا ہے. وَلِأَنَّ الْإِسْتِنَابَةَ مِن جُمْلَةِ تَصَرُّفَاتِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ بِالنَّصِّ، اب پھر فرماتے ہیں کہ اور یہ نائب بنانا ان تصرفات میں سے ہے المملوکۃ لہ، جو اس وصی کی نص کے حوالے سے. تو یہ تین دلیلیں بنی کہ وصی اپنا وصی بنا سکتا ہے. وفی ہے من اور دلالت روایہ. بھائی ہم اس قیل میں اعتراض کرتے ہیں. پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت دلالت نہیں کرتی کہ وصی بھی وصی بنا سکتا ہے. پھر دوسری بات آپ نے یہ جو کہا وہ اقامت ہی مقام نفس، موسی وصی کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، تو اس میں بھی قید ہے مباشرتاً، بھائی تم خود میری جگہ بیٹھ سکتے ہو، کما ہوا ظاہر، جیسے کہ عام عرف میں بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر میں زید کو کہتا ہوں میرے بچوں کی سرپرستی کرنا، یعنی اس میں مجھے کچھ کمالات نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ بھی کسی اور کو وصی بنا سکتا ہے. وَنَمْنَعُ كَوْنَ الْإِسْتِنَابَةِ مِنْ جُمْلَةِ تصرفات، اور آپ نے کہا تھا کہ نائب بنانا یہ بھی تصرف ہے، تو وصی تصرف کر سکتا ہے، کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. فَإِنَّ رِضَاهُ، بتحقیق موسی کا راضی ہونا، بِالنَّظَرِ الْوَصِی، وصی کے جو ہے کیا ہے نظریے پر، وصی کے طریقہ کار پر مباشرت وہ بھی خود انجام دے. لا یقتضی، یہ رضایت موسی تقاضا نہیں کرتی، رضا ہو کہ موسی راضی ہو بفعل غیر الوصی، اس وصی کے علاوہ کسی اور کے کام پر. کیوں؟ لاختلاف الانظار والاغراض، اس لیے کہ نظریے اور غرضیں مختلف ہو جاتی ہیں، فی ذالک وصی کے تبدیل ہونے سے. والاقوى المنع، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے. قول اقوى کے مطابق ہم منع کرتے ہیں کہ اطلاق وصیت کی صورت میں وصی کسی اور کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا. وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَصِی، معتبر ہے وصی میں الکمال، وہ کامل ہونا چاہیے. کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بالبلوغ والعقل، بالغ بھی ہونا چاہیے، عاقل بھی ہونا چاہیے. اب یہ جو ہم نے قید لگائے بلوغ اور عقل کے، اس کے ذریعے کون خارج ہو گیا؟ فلا یصح الا الصبی، پس وصیت کرنا بچے کو صحیح نہیں ہے، بحیث اس طریقے سے بچے کو ہم وصیت کریں کہ یہ تصرف ہو کہ وہ موسی کے مال میں تصرف کرے، حال الصبا ہو، اپنے بچپنے کے زمانے میں، مطلقاً. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ بچہ مستقل طور پر تصرف کرے یا کسی اور کے ساتھ مل کر تصرف کرے. ولا الی المجنون، اور عقل کے ذریعے جو ہے کیا ہے خارج ہو گیا کون؟ مجنون. کذالک، مجنون بھی مستقل بھی تصرف نہیں کر سکتا، کسی اور کے ساتھ مل کر بھی تصرف نہیں کر سکتا. پس وصی کی پہلی شرط تھی کمال، پھر کمال کی دو شکیں نکلیں، بالغ ہونا اور عاقل ہونا. والاسلام، اور شرط ہے کہ جناب وہ جو وصی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. فلا تصح الوصیۃ الی کافر، پس کافر کو وصیت کرنا ٹھیک نہیں ہے. وان کان رحمن، اگرچہ وہ کافر قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. لانہ، اس لیے کہ کافر
لیس من اہل الولایت علی المسلمین، یہ مسلمانوں پر سرپرستی نہیں کر سکتا ہے، ولا من، اور کافر عام طور پر جو ہے کہ وہ امین بھی نہیں ہوتا ہے، وَلِنَّهْيِ أَنْ رُكُونَ إِلَيْهِ، اور قرآن مجید میں بھی نہیں کی گئی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا، یعنی تم بھروسہ نہیں کرو، تم اعتماد نہیں کرو کافر پر، اللہ، ایک صورت میں کافر کو وسیع بنا سکتے ہیں، ان یوسل کافر الی مثل، کافر کافر کو وسیع بنا دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وہ بھی ایک بات کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان لم نشترط العدالت فی الوسیع، اگر ہم عدالت کو شرط نہ سمجھے وسیع میں، لعدم المانع حینئذ، تو عدالت اگر شرط نہیں ہے تو کافر کافر کو وسیع بنانے سے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہین اذن کا مطلب جب دونوں پارٹیاں کافر ہوں، موسی بھی کافر، وسیع بھی کافر، اور جن کی وصیت کر رہا ہے وہ بھی کافر۔ ولو اشترطناہا، اگر ہم عدالت کو شرط مانے، فہل تکفی عدالتہ فی دینہ، پھر کیا کافی ہے کہ وہ کافر اپنے دین کے مطابق عادل ہو، ام تبتلو، یا یہ وصیت باطل ہو جائے گی مطلقہ، چاہے اپنے دین میں عادل ہو چاہے اپنے دین میں عادل نہ ہو۔ وجہان من ان الکفر اعظم من فسق المسلم، بھائی کفر کا گناہ مسلمان کے فسق سے بھی بڑا ہے، جب مسلمان فاسق وسیع نہیں بن سکتا تو جو اس سے بڑے گناہ والا کافر ہے وہ بے طریقہ اولا وسیع نہیں بن سکتا۔ ومن ان الغرض، یہ پھر دلیل ہے کہ نہیں، اگر کافر اپنے دین میں عادل ہے تو وہ وسیع بن سکتا ہے۔ ان الغرض صیانت مال طفل، ہماری غرض یہ ہے کہ بچے کا مال محفوظ رہے، اور دوسری ہماری غرض کیا ہے، ادا الامانت، کہ ہمارے بچے کو اس کی امانت مل جائے، وہ یحصل، یہ غرض حاصل ہوتی ہے بالعدل منہم، ان کفار میں سے جو عادل ہوتے ہیں۔ بہت سے کافر ایسے ہوئے جو پرایا مال نہیں کھاتے جبکہ ہم مسلمان کھا بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو دو گویا کے پہلو ہو گئے کہ کافر کافر کو وسیع بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا۔ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے، وَالْأَقْوَى الْمَنْعُ، قول قوی یہ ہے کہ کافر بھی کافر کو وسیع نہیں بنا سکتا، بِنَظْرِ إِلَى مذہبنا، اگر ہمارے شیعوں سے پوچھتے ہو تو کافر کافر کا وسیع نہیں بن سکتا۔ وَلَوْ أُرِيدَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ عِنْدَهُمْ، لیکن اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ وسیع بنانا صحیح ہے کافروں کے نزدیک، وہ عدم ہی، یا کافروں کے نزدیک وسیع بنانا صحیح نہیں ہے، پھر بھائی ہم مسلمان ہیں، کافروں کے دین کا ہمیں کیا فکر کہ ہم سوچیں کہ یہ کام ان کے دین میں جائز ہے یا جائز نہیں۔ فلا غرض لنا، پھر ہمارا کوئی مقصد نہیں فی ذالک، کہ ان کافروں کے پاس وسیع بنانا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں۔ لیکن ایک صورت میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، وَلَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا، اگر کافر لے آئے اپنا فیصلہ ہماری طرف، فَإِنْ رَدَدْنَاهُمْ إِلَى مَذْهَبِهِمْ، پھر دو صورتیں ہوں گی، یا تو ہم کہیں گے جاؤ بھائی اپنے مذہب والے پادری سے اور اس سے تم اپنا فیصلہ کراؤ، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ اس کے مطابق ہوا، وَإِلَّا، لیکن اگر وہ کہتے نہیں آپ مسلمان ہمارا فیصلہ کریں، فَاللَّازِمُ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِهَا، پھر لازم یہ ہے کہ ہم حکم کریں گے کہ یہ تمہاری وصیت باطل ہے، کیوں؟ بناء علی اشتراط العدالت، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ وسیع ہونے میں عدالت شرط تھی، ہو اذ لا وسوق، اس لیے کہ ہمیں بے عدالت ہی فی دین ہی، کہ وہ اپنے دین میں عادل تھا یا نہیں، ولا رکون الی افعالہ، اور ہمیں کوئی اعتماد بھی نہیں ہے اس کے کاموں پر کہ پتہ نہیں وہ کام اچھے کرتا ہے یا اچھے نہیں کرتا، کیوں؟ لمخالفتھا، اس لیے کہ ان کے افعال مخالف ہوتے ہیں لکثیر من احکام الاسلام، اسلام کے بہت سارے احکام کا، والعدالت فی قول قوی۔ اب چلتے ہیں پھر اصل شہید اول کی طرف، بھائی وسیع میں معتبر تھا کمال، وسیع میں شرط تھا اسلام، اور وسیع میں شرط ہے کہ وہ عادل ہو فی قول قوی، قوی قول کے مطابق، لأن الوصیت استئمان، اس لیے کہ وصیت یہ ہے کہ کسی کو آپ امین بنا رہے ہیں، والفاسق لیس اہلا لہو، فاسق حق نہیں رکھتا لہو امین ہونے کا، لوجوب التثبت عند خبری، اس لیے کہ واجب ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں عند خبر ہی، امین کے خبر کے وقت، اور جو شخص غیر عادل ہوگا اس کی خبر کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض کہ غیر عادل کو وسیع نہیں بنا سکتے، کیوں؟ لتضمنها ارکن لہ،
بھائی غیر عادل کو وصی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ کافروں پر اور ظالموں پر بھروسہ نہیں کرو۔ والفاسق ظالم، فاسق ظالم ہوتا ہے، منہی عن رکون الیہ، اس کی طرف اعتماد کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ وَلِأَنَّهَا اسْتِنَابَةٌ إِلَى الْغَيْرِ، یہ بھی دلیل ہے عدالت کی کہ بھائی وصیت میں یہ ہے کہ آپ غیر کو نائب بناتے ہیں اپنے کاموں کا، فَيُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ عَدَالَتُهُ، پھر تو نائب میں شرط ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، کہ وکیل الوکیل، جیسے میں نے زید کو وکیل بنایا کہ میرا فلاں کام کرو، پھر زید نے اسی کام کے لیے کسی اور کو وکیل بنایا، تو وہاں بھی کہتے ہیں وکیل الوکیل کا عادل ہونا شرط ہے۔ تو یہاں وصی بھی موسی وصی کو اپنا نائب بناتا ہے، بل اولا، بلکہ وصی میں تو عادل ہونا بطریقہ اولا شرط ہے۔ کیوں؟ لأن تقصیر وکیل الوکیل، اس لیے کہ اگر وکیل کا وکیل کوئی سستی کرے گا تو اس دوسرے وکیل پر پہلا وکیل نظرداری کرے گا، پھر پہلے وکیل پہ اصل موکل بھی جو ہے کہ نظرداری کرے گا، تو گویا وکیل الوکیل پر دو نظردار ہیں، جبکہ وصی پر کوئی نظردار نہیں۔ موسی بیچارہ تو مر گیا، وہ تو اس پر جو ہے کہ وہ نظرداری نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے لأن تقصیر وکیل الوکیل مجبور، مجبور بمعنی جبران ہوتی ہے، بنظر الوکیل والموکل، وکیل اور موکل کی نظرداری سے، وتفحص سے ہما، اور پہلا وکیل اور موکل دونوں جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں، علی مصلحت ہما، اپنے جو ہے کیا ہے مفادات کی، بخلاف نائب المیت، لیکن جو شخص میت کا نائب بنے اس کی نظرداری کون کرے گا؟ وَرِضَاهُ بِهِ غیر عدل لا یقدہ فی ذالک۔ اچھا، پھر اگر کوئی شخص کہے کہ موسی راضی تھا بہی، اس فاسق پر، کہ وہ یا بہی کی میرا وصی کی طرف بڑھے، موسی راضی تھا وصی پر، کون سا وصی؟ جو کہ غیر عدل، جو کہ عادل نہیں تھا، تو اس کا راضی ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا فی ذالک، جناب اس فاسق کے جو ہے کیا ہے وصی ہونے میں، لأن مقتضاہا، اس لیے کہ وصیت کی تقاضا یہ ہے اثبات الولایت بعد الموت، مرنے کے بعد آپ اس کو سرپرستی دے رہے ہیں، میں زندگی میں تو اس پر راضی ہوں، مرنے کے بعد وہ میرا مال ہی نہیں ہے، میرا راضی ہونا اور راضی نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ فَتَرْتَفِعْ أَهْلِيَّتُهُ عَنِ الْإِذْنِ وَالْوِلَایَتِ، حینئذ جب موسی مر گیا تو اب وہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اذن دے یا کسی کو سرپرست بنائے۔ وَيَصِيرُ تصرف متعلقا بحق غیر المستنیب، اور ہو جائے گا اس مال میں تصرف کرنے کا تعلق غیر مستنیب کے ساتھ۔ مستنیب کون تھا؟ موسی۔ اب موسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس مال کا، بلکہ من طفل و مجنون، اب یہ مال تعلق رکھتے بچے سے، پاگل بندے سے، فقیر سے وغیرہ۔ فیکون اولا باعتبار العدالت، تو پھر وصی تو بطریقہ اولا عادل ہونا چاہیے، کس سے؟ من وکیل الوکیل، جب وکیل الوکیل کو عادل ہونا ضروری ہے تو وصی بطریقہ اولا جو ہے کیا ہے عادل ہونا چاہیے، یا حاکم کا وکیل بھی عادل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، علی مثل هذه المصالح، جس بندے کو حاکم نے وکیل بنا اس قسم کی مصلحت پر، حاکم نے کہا کہ چھوٹے بچوں کی تم سرپرستی کیا کرو، وبذالک یظہر، یہ جو ہم نے استدلال پیش کیا کہ وکیل الوکیل سے بھی زیادہ اہمیت ہے کہ وصی عادل ہونا چاہیے، ظاہر ہوتا ہے ضعف و محتج بہی نافی اشتراط، ضعیف ہے ما وہ دلیل احتج بہی، جس دلیل کے ذریعے استدلال کیا ہے، نافی اس بندے نے جو نفی کرتا ہے عدالت کے شرط کی، من انہا فی مان الوکالہ، وہ کہتا ہے کہ بھئی وصیت بھی ایک قسم کی وکالت ہے، وہ وکالت الفاسق جائزۃ اجماعاً، اور فاسق کو وکیل بنانا یہ جائز ہے اجماعاً، اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، وقضا استیداؤہ، اور فاسق کے پاس امانت رکھنا بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تمہاری غلط ہے، کیوں؟ لما عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان کرائے، من الفرق بین الوصیت و بین الوکالت والاستیداء، بین ہا کی ضمیر وصیت کی طرف جائے گی، بھائی وصیت کے درمیان، وکالت کے درمیان اور استیداء کے درمیان فرق ہے، آپ تینوں کا ایک جیسا حکم قرار نہیں دے سکتے۔ فَإِنَّهُمَا، بتحقیق وکالت اور استیداء یہ دونوں متعلقان، یہ دونوں تعلق رکھتی ہیں بحق الموکل، موکل کے حق کے ساتھ، والمودع اور مودع کے حق کے ساتھ۔
وکالت موکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور استیداء مودع کے ساتھ، وہو مسلط علی اتلاف مال ہی، ٹھیک ہے، اور یہ موکل اور مودع کسی کو مسلط کر سکتے ہیں کہ میرا مال جلا دو، فضلا عن تسلیط غیر العدل علیہ، غیر عادل کو مسلط کرنا تو آسان کام ہے، یہ اپنے مال کو ختم کرنے پر بھی کسی کو مسلط کر سکتے ہیں، تو نتیجے میں آپ ان پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ والموسی انما سلطہ، موسی نے وسی کو مسلط کیا ہے الحق الغیر، غیر کے حق پر، اپنے حق پر نہیں، لخروج الموسی عن ملکہ ہی بالموت، اس لیے کہ موسی جو ہے کیا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے مرنے سے، ٹھیک ہے، مطلقاً، چاہے وصیت اس نے کی ہو چاہے وصیت نہ کی ہو، ما ان نمنعو، جبکہ ہم منع کرتے ہیں ان مطلق الوکیل والمستودع لا یشترط فیہم العدالہ، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت ان دونوں میں شرط نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، کچھ وکیل ایسے ہیں جن میں عدالت شرط ہے، ڈائریکٹ جو وکیل بنے عادل ہونا ضروری نہیں ہے، وکیل کا وکیل عادل ہونا ضروری ہے، مستودع میں بھی ہم عدالت کو جو ہے کہ وہ شرط قرار دیتے ہیں۔ تو نتیجے میں آج کے درس میں آپ نے یہ پڑھا کہ وصی میں اہم جو ہے وہ جناب 4 شرطیں، کامل ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور عادل ہونا چاہیے، کمال میں 2 آ گئیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔